شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ہم لائے ہیں اچھی صحت کے لیے 10 اچھے اصول، اور اس میں جب آپ اصولوں کو اپنائیں گے اور صحت مند سرگرمیاں اور صحت مند عمل اور صحت مند آپ نے جب سارے کام کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، زبردست ہو جائے گی۔ اور جو لوگ دنیا میں کامیاب ہیں وہ لوگ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور جن کی صحت اچھی ہوتی ہے تو ان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، ان کے پاس شہرت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس عزت بھی ہوتی ہے، ان کا جو ہے ترقی کا توازن بھی تیز ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے خدمت کا سہارا بھی بنتے ہیں، اور دوسروں کے لیے اچھائی اور نیکی کا باعث بھی بنتے ہیں، اور اپنے بڑوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور اپنے چھوٹوں سے پیار اور اظہار محبت بھی کرتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ 10 نکات جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے جو دنیا کا اور طب کا اصول ہے، صبح جلدی اٹھنا اور سیر کے لیے باغ میں جانا، یعنی باغ میں گھاس پر، پھولوں میں، شبنم میں، درختوں میں اور تازہ ہوا میں سیر کرنے سے ہمارا موڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہے وہ تلخی اور غصہ اور تھکن اور بوریت کا جو شکار ہوئے ہوتے ہیں اس سے ہمیں نجات مل جاتی ہے، اور ہمارے اندر ایک صبر، برداشت اور خوشگواریت اور موڈ اچھے کا باعث بنتا ہے۔ اور جو لوگ صبح کی سیر کرتے ہیں وہ سارا دن تھکن کا شکار نہیں ہوتے، اور خوشگوار گفتگو کے ساتھ اپنا موڈ اور دوسروں کا ماحول اور موڈ اچھا رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا نمبر، اچھا ناشتہ کرنا۔ اچھا ناشتے میں دودھ، پھل، سبزیاں، مکھن، گھی اور اسی طرح اچھے جو ہیں وہ صاف ستھرے ڈرنکس، یعنی ڈرنکس میں صاف ستھرے اور اچھے ڈرنکس کا مطلب ہے پھلوں کے تازہ اور فریش جوس کے ساتھ جب ناشتہ آپ کریں گے تو آپ کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی۔ تیسرا عمل ہے کہ دن میں پانی، پھل، سبزی، جوس اور دودھ یعنی لیکوڈ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ چوتھا اصول ہے کہ ایک کھانے کو ہضم کریں، پھر دوسرے کھانے کو اپنے جسم میں انٹری دیں۔ اور چوتھا عمل ہے کہ کھانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ پانی نہیں پینا، اور پانی کم سے کم 1 گھنٹہ نہیں پینا۔ اس کے بعد آپ پھر پانی پئیں گے، اور بار بار آپ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں گے۔ اسی طرح شام کو آپ نے اگر چائے پینی ہے تو آپ نے چائے کے ساتھ بسکٹ یا کیک یا ہلکا پھلکا جو آپ نے ٹی ٹائم کرنا ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور چائے میں ادرک بھی شامل کر سکتے ہیں، سبز چائے بھی شامل کر سکتے ہیں، پودینہ بھی شامل کر سکتے ہیں، الائچی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رات کا کھانا جو ہے وہ مغرب کے بعد کھانا ہے، اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد چہل قدمی کرنی ہے، اور گھر آ کر آپ نے فروٹ کھانا ہے اور جلدی سو جانا ہے۔ اور جلدی سونے کے لیے آپ نے جو ہے وہ انتظار نہیں کرنا نیند کا، بلکہ اپنے آپ کو تھکانا ہے، اور تھکن کے ساتھ آپ نے بیڈ ریسٹ ہونا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ نے عبادت کرنی ہے، اور عبادت کے میں ہی سکون ہے۔ اور اسی طرح رات کو آپ نے جلدی سونا ہے، اور جو لوگ جلدی سوتے ہیں ان کا خون جو ہے وہ بنتا ہے، ان کے اعصاب ٹھیک رہتے ہیں، ان کا جو ہے ٹیشوز جسم کے جو ٹوٹتے ہیں تھکن سے وہ جڑ جاتے ہیں، ان کا جو خون بننے کا اور ریڈ سیل کا عمل ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، اور وہ صبح کو بڑا ہی خوشگوار اور تھکن کے سے پاک ہو کر اٹھتے ہیں، جس سے ان کی نیند کا جو عمل ہوتا ہے خون بنانے کا وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اور اگلا عمل ہے کسی بھی نشے کو استعمال نہ کرنا۔ جب آپ کوئی نشہ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کوئی بھی بیماری یا خرابی کا جلدی شکار نہیں ہوں گے۔
اور پان، سگریٹ، سپاری، گٹکا، نسوار یا اس سے آگے جو کوئی نشہ ہے وہ تباہی اور بربادی ہی کا ہے۔ اسی طرح الیکٹرانکس اشیاء کا زیادہ سے زیادہ استعمال ضرورت کے تحت کریں گے، بے جہاں استعمال نہیں کریں گے، ہر وقت نہیں کریں گے، لیٹ کر نہیں کریں گے، رات کو لیٹ نائٹ نہیں کریں گے، اور ویڈیو گیم میں یعنی گیمز وغیرہ یا اس کے علاوہ جو فالتو کارٹون ہیں یا ایسی اشیاء ہیں جن سے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان کے اعصاب اور ان کی نظریں، ان کے دماغ، ان کا جسمانی لیول کمزور رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی الیکٹرانکس اشیاء کا استعمال بذریعہ ضرورت آپ نے کرنا ہے، تاکہ آپ اس میں غیر کام کے تھکن کا شکار نہ ہو جائیں۔ اگر آپ موبائل، الیکٹرانکس اشیاء بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بھوک اڑ جاتی ہے، آپ بے وقت کھاتے ہیں، آپ بغیر کام کے تھک جاتے ہیں، آپ چڑچڑاپن کا شکار رہتے ہیں، آپ جو ہیں وہ بہت ہی اعصابی بیماریاں اور ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کا موبائل کا یا الیکٹرانکس اشیاء کا سہارا لے کر اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ساتھی ہے۔ تو یہ عمل آپ نے ضرورت کے تحت آپ نے الیکٹرانکس اشیاء کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے صبح اور رات کو گرم پانی کے غرارے کرنے ہیں، اور اس میں آپ نے ڈسپرین بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ نمک بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ ادرک بھی ڈال سکتے ہیں، اور یہ عمل آپ نے صبح شام لازمی کرنا ہے۔ اور ایک بار دن میں آپ نے گرم پانی کی بھاپ لینی ہے، جس سے ناک کھلتی ہے، اور ناک کھلنے سے ہمارا جسم جو ہے اندر کے جو اعضاء ہیں، خصوصی طور پہ گردے، پھیپھڑے، پتے اور جگر، معدہ اور دل، یہ اصل اپنی رفتار پر آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو جب ہوا کا نظام نارمل ملتا ہے تو پھر ان کی کارکردگی نارمل اور اچھی ہو جاتی ہے، اور اس عمل سے گلا بھی ٹھیک ہوتا ہے، مسوڑے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، سر کی بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، اور آپ اعصابی نظام بھی آپ کا درست ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بیکری اشیاء خصوصی طور پہ برگر، شوارمے، آئس کریم، چاکلیٹ، سلنٹیاں، چاول، آلو، گوبھی، بڑا گوشت، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک اور کھٹے پھل، کھٹے جوس اور پیک ہوئے جوس اور اچار، کھٹی چٹنی، اور اس کے ساتھ ساتھ سموسے، پکوڑے اور نان، یہ اشیاء جو ہے آپ نے جو ہے کھانے سے احتیاط کرنی ہے، اور ایک حد تک آپ نے کھانی ہے، حد سے زیادہ نہیں کھانی، تاکہ آپ کا نظام جسم پانی کی کمی، بد ہضمی کا یا قبض کا یا خشکی کا یا خون کی کمی کا یا آپ کا گیس کا یا سینے میں جلن کا شکار نہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر کیچپ اور بوتل سے 100% آپ دوری اختیار کریں تو آپ کا گلا اور معدہ خراب ہونے سے بچ جائے گا، جس سے صحت خراب ہونے سے بھی بچ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنوں کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، پیار محبت بانٹنے کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کے کام آنے کا مظاہرہ کریں، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ صحیح طور پر آپ بانٹ کر اس کو حق ادا کریں، تاکہ استادوں کا اور اللہ پاک کا جو نظام ہے وہ ہے کہ جو علم آپ کے ذمہ آیا وہ دوسروں کو دیا تو آپ سرخرو ہو گئے۔ اسی طرح آپ جب اچھے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت بھی، آپ کی پرسنالٹی بھی، آپ کا چہرہ بھی، آپ کے بال بھی، آپ کی ترقی بھی، اور آپ کا ہر وہ عمل اور آپ کا گھر بھی اور آپ کا معاشرہ بھی اور آپ کا ملک بھی اور آپ کی دنیا بھی خوشحالی کا شکار ہو جائے گی۔ اور جب خوشحالی آپ کے آس پاس ہوگی تو پھر ترقی ہی ترقی ہوگی۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔